بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی 104 نمبر آیہ مبارکہ ہے، 13واں رکوع شروع ہو رہا ہے سورہ بقرہ کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خصوصی مقام اور خصوصی رتبے عطا فرمائے، لیکن بنی اسرائیل کو یہ قطعی طور پر پسند نہیں تھا کہ بنو اسماعیل میں سے ایک نبی تشریف لائیں اور ان کو اتنا عروج اور اتنا مقام ملے کہ وہ تمام انبیاء کے سردار ٹھہریں، تمام مرسلین کے افضل اور اعلیٰ اور سالار بنے۔ تو وہ اپنی سازشیں، اپنے کارستانیاں جہاں ان کو موقع ملتا وہ کرتے رہتے تھے۔ لیکن جب اسلام کو عروج ہوتا ہے، مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ تقویت عطا فرماتا ہے، تو ان کو یہ بات ہضم نہیں ہوتی۔ اب وہ ظاہری طور پر کچھ کر تو نہیں سکتے، تو کیا کرتے ہیں؟ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اندرونی طور پر، دلی طور پر دشمنی جو ہے وہ اپنے ذہن میں رکھ لیتے ہیں۔ جب بھی موقع ملتا ہے وہ اس کے خلاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، آپ جب کچھ مسائل بتاتے تو اگر صحابہ نے دوبارہ مسئلہ پوچھنا ہوتا اور دوبارہ اس مسئلے کی وضاحت طلب کرنا ہوتی تو صحابہ حضور کی خدمت میں عرض کرتے، راعینا، یا رسول اللہ ہماری رعایت فرمائیے۔ یہ مراعات سے راعینا کا امر کا صیغہ ہے، ہماری رعایت فرمائیے اور ہمیں اس مسئلے کو دوبارہ بیان کر دیجیے۔ جب ان یہود نے یہ باتیں سنی تو انہوں نے راعی کے لفظ کو تھوڑا سا تبدیل کیا اور اس کو راعی لمبا کر کے بنا لیا۔ اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ راعی کا لفظ جو ہے وہ ان کے ہاں جو غلط مفہوم رکھتا تھا تو انہوں نے اس کو تھوڑا سا تبدیل کر کے کہنا شروع کر دیا۔ صحابہ کرام کو یہ بات بہت گراں گزرتی تھی کہ یہ کس طرح کرتے ہیں، لیکن چونکہ وہ لفظ راعی استعمال ہوتا تھا تو اس وجہ سے تھوڑا سا تبدیل کرتے تو بعض اوقات محسوس نہ ہوتا۔ وہ اپنے طور پر اپنے دلوں کو خوش کر رہے تھے۔ راعی کا مطلب ہوتا ہے چرواہا، تو جب وہ کہتے راعینا اس کا مطلب تھا ہمارا چرواہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس طرح کی نسبت کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیہ مقدسہ کے اندر اہل ایمان کو منع فرما دیا اور فرمایا کہ تم نے یہ لفظ ہی استعمال نہیں کرنا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تقولوا راعنا، تم راعنا نہ کہو، وقولوا انظرنا، بلکہ تم کہو انظرنا، ہماری طرف نظر کرم کیجئے، ہم پر نظر کرم کیجئے۔ یعنی نظر کرم سے مراد یہ ہے کہ ہمیں دوبارہ اس مسئلے کی وضاحت کر دیجئے، دوبارہ اس آیہ مقدسہ کے بارے میں بتا دیجئے۔ تو جو لفظ درست تھا جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کے لیے یا حضور علیہ الصلاۃ کی بارگاہ میں گستاخی کے لیے استعمال ہونے لگا تو اللہ تعالیٰ کو وہ لفظ بھی پسند نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کو بھی تبدیل فرما دیا، فرمایا کہ تم یہ کہو انظرنا واسمعوا، اور پھر غور سے سنو۔ یعنی غور سے سننے کا مطلب یہ ہے کہ تم پہلی مرتبہ حضور کی بات کو غور سے سنو کہ ان کو دوبارہ کہنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے، توجہ کے ساتھ سنو اور ان کو بار بار بات سمجھانا نہ پڑے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور جو کافر ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّنْ خَيْرٍ، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وہ دو طرح کے لوگ ہیں۔ ایک اہل کتاب ہیں، انہوں نے کفر کیا، تورات کا بھی کفر کیا، تورات کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بشارتیں دی گئی تھیں ان کا بھی انکار کر دیا، اور پھر اللہ نے قرآن نازل کیا، قرآن کا بھی انکار کر دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کر دیا۔
وللمشرکین، اور دوسرے تھے مشرک، وہ تو پہلے ہی منکر تھے، وہ تو پہلے ہی کافر تھے اور شرک میں مبتلا تھے۔ فرمایا وہ لوگ جو کافر ہیں اہل کتاب اور مشرکین میں سے، وہ نہیں چاہتے، ما یودو، وہ پسند نہیں کرتے، ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، کہ آپ پر نازل کی جائے آپ کے رب کی طرف سے کوئی بھلائی، کوئی خیر۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان ہمیشہ پریشان رہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان ہمیشہ دکھ تکلیف کے اندر رہیں اور اللہ کی طرف سے خیر کا نزول نہ ہو، اور ان پر جو اللہ کی خاص مہربانیاں نازل ہو رہی ہیں وہ نہ ہوں۔ کبھی بھی وہ مسلمانوں کی خیر نہیں چاہتے، مسلمانوں کی بھلائی نہیں چاہتے، ہمیشہ مسلمانوں کا نقصان کرنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیہ مقدسہ میں یہ بھی واضح کر دیا کہ اہل کتاب اور مشرکین یہ کبھی بھی تمہارے خیر خواہ نہیں ہو سکتے، تمہاری بھلائی کے طلبگار نہیں ہو سکتے، تمہارے نقصان کے ہی طلبگار ہوں گے۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جس کو چاہے خاص فرما لے، اپنی رحمت جس کے ساتھ چاہے مختص فرما کر اس پر اپنا فضل اور کرم نازل فرمائے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل کا مالک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل کوئی معمولی سا فضل نہیں ہے، وہ بہت بڑا فضل ہے۔ ان دو آیات مقدسہ سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں اہانت کا شائبہ بھی پسند نہیں ہے، یعنی وہ لفظ جو درست ہو اور حضور کی اہانت کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کے لیے، یا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ناموس کے خلاف اس کو استعمال کیا جائے، اللہ کو وہ بالکل پسند نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کو بھی تبدیل کر لیا۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ جو صراحتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہیں، جو علی اعلان حضور علیہ السلام کی گستاخی کرتے ہیں، وہ اللہ کو کتنے ناپسند ہوں گے اور اللہ ان پر کتنا سخت عذاب نازل کرے گا۔ ہمیں اس بات کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے، اور الحمدللہ امت مسلمہ عملی طور پر جتنی بھی کمزور ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پر کوئی کمپرومائز نہیں کرتی، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی عزت کے حوالے سے ہمیشہ امت مسلمہ نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ دوسری جو اس آیہ مقدسہ سے ہمیں سمجھ آئی، دوسری آیہ مقدسہ سے، وہ یہ ہے کہ دو طرح کے لوگ ہیں جو اسلام دشمن ہیں۔ ایک اہل کتاب ہیں، اس میں یہود ہیں، اس میں عیسائی ہیں، اور دوسرے مشرکین ہیں جس میں بت پرست ہیں۔ یہ مسلمانوں کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ ہم پاکستان جس خطہ ارض پر واقع ہے، اس کے مشرق میں مشرکین آباد ہیں اور مغرب میں اہل کتاب آباد ہیں، اور اگر پوری عالم اسلام کو دیکھیے تو اسی طرح کی کیفیت ہے۔ تو ہم اس بات کا خیال رکھیں کہ ان کا یہی مطمع نظر ہوگا کہ مسلمانوں کو کوئی بھی خیر نہ پہنچ سکے۔ ہم جو اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے خیر خواہ ہیں تو یہ خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ قرآن نے کئی مقام پہ اس بات کا ذکر کیا کہ تم سے یہود اور نصارہ کبھی بھی راضی نہیں ہو سکتے، صرف ایک صورت ہے کہ تم اپنے دین کو چھوڑو اور ان کا دین اختیار کرو تو شاید وہ راضی ہو جائے۔ تو ہمیں کسی کو راضی کرنے کی کوشش کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے کوشش کریں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کریں، اسی میں ہماری بہتری ہے، اسی میں ہماری بھلائی ہے، اور دنیا و آخرت کی جو خیر ہے وہ اسی میں ہے۔ کسی کو خوش کرنا یہ ممکن بھی نہیں ہے اور ہم کر بھی نہیں سکتے۔ اللہ کریم ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔